بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 42۔ اب یہاں سے نا آخری فائنل پیسج اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ ایان کب ہے، مرساها ٹھہرنا اس کا۔ مرساها کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قائم ہو جانا اور جم جانا، یعنی اس کا کب واقع ہوگی اس کی ڈیٹ بتا دیں، اس کا فائنل ٹائم بتا دیں۔ تو حقیقت میں یہ سوال جو تھا نا، ان کا کوئی حقیقی سوال نہیں تھا کہ انہیں کوئی دلچسپی تھی پوچھنے میں۔ اصل میں یہ کیا تھا، یہ عقیدہ آخرت کا مذاق اڑانا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ سے یہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں مذاق اڑانے کے انداز میں۔ تو یہاں آپ کو کیا جواب میں کہا جا رہا ہے، فیم انت من ذکراہا، یہ کس فکر میں ہے آپ، من ذکراہا اس کے ذکر سے، یعنی آپ کا اس ذکر سے کیا تعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا بنا کے بھیجا گیا ہے گا، ڈرانے والا، نذیر نا، تو آپ نے تو خبردار کرنا ہے گا۔ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا سوال کوئی اگر کر رہا ہے گا جس کا اصل مقصد جو ہے گا وہ سوال پوچھنا نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر ریلیکس کریں، اس کو جسٹیفائی کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تو آپ کا کوئی دلچسپی اس کی ذکر کی بات ہی نہیں ہے گی، آپ سے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے، الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف انتہا ہے سب کی، یعنی اس کا قیامت کی انتہا کہاں ہے، آپ کے رب کی طرف۔ اس کا علم صرف اور صرف نبی کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبریل امین کو بھی نہیں دیا گیا۔ حدیث جبریل آتی ہے نا، اس میں جبریل علیہ السلام آ کے سوال پوچھتے ہیں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں گے، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے گا ان دونوں کا علم اس بارے میں برابر ہے، یعنی وہ بھی اس سے زیادہ کچھ جانتے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے گا۔ تو قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سور کو لیے منہ میں اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونک دیں گے، انہیں بھی نہیں پتہ کہ کب پھونکنا ہے، ان کا صرف یہی ڈیوٹی ہے اور وہ اسی میں اتنے الرٹ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں بتایا دیا جا رہا ہے کہ انتہائی علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا کہ ہر وقت انسان اپنی تیاری میں لگا رہے، اور ہر انسان کی قیامت جو ہے گی وہ اس کی موت کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا تو اب ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا نا تیاری کا، تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ انما انت منذر من یخشاہا، کہ بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو، یعنی کس کو ڈرا سکتے ہیں گے، مطلب انذار تو آپ نے سب کو ہی کرنا ہے گا، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا، جو ڈرتا ہوگا نا وہ ڈر جائے گا، وہ اپنی تیاری کر لے گا، وہ آگے کی فکر کرے گا۔ اور یہ جو تھا انذار، یہ تمام رسولوں کا کام تھا، تمام رسولوں نے آ کر انسانوں کو آخرت کے حساب کتاب سے ڈرایا ہے کہ تمہاری واپسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، اس کی تیاری کرو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور گویا کہ وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ آخری اس میں موڑ دیا گیا ہے قیامت کے دن کی طرف، کہ آج پوچھ رہے ہیں کب آئے گی، کیسے آئے گی، تو بتا دیا گیا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ان کے اندر سے کیا نکلے گا، لم یلبسوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃ، مگر ایک پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر اس کا، یعنی دنیا میں جو وہ ٹھہرے۔ عشیۃ کا لفظ جو ہے نا، اس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، عصر سے مغرب کے درمیان ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ضحاہا جو ہوتا ہے یہ فجر سے لے کے سورج کے نکلنے، جو سورج کا ٹائم ہوتا ہے نا، سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے گا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے گا۔ وہ سن سیٹ کا ٹائم ہوتا ہے گا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو کتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے گا، اور انسان کو قیامت کے دن ایسا لگے گا کہ وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر کے آیا دنیا میں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن کے برابر بھی نہیں لگے گی۔ تو یہاں یہ صورت مکمل کی گئی کہ تمہیں آج دنیا میں تم ٹھٹا کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی کمتر، تمہیں اس دن معلوم ہوگا۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے نا، تو زیادہ کس چیز کی طرف توجہ ہے گی کہ انسان کا روٹ کاز کیا ہے گی، ڈس بلیونگ کی، کہ جو انکار کر دیتا ہے انسان قیامت سے یا پھر اپنے عمل سے، پریفرنس ٹو دنیا، دنیا کی جو ترجیح ہوتی ہے نا، دنیا کو آگے پانے کی چاہت جو ہوتی ہے گی، ہوا کی طرف جو انسان گرتا ہے گا نا، تو اس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ کیا آیا تھا
کہ جس نے اپنے رب سے ڈرا اور اس وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو اس کے لیے الٹیمیٹلی جنت ہے، اس کا قیمت جو اس کو ملے گی، اس کا بدلہ جو اس کو ملے گا وہ جنت ہے۔ تو اس صورت میں آپ کچھ چیزوں پہ غور کریں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ الفاظ جو ہیں گے وہ ریپیٹ ہوئیں گے۔ ایک تو طغیٰ کا لفظ آپ دیکھ لیں تو یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا گا۔ ایک تو فرعون کے معاملے میں آئے گا کہ فرعون نے سرکشی کی، طغیانی کی، حد پار کری، اور دوسرا پھر ان دی اینڈ آیا کہ جو کوئی بھی طغیٰ کرے گا، جو کوئی بھی سرکشی کرے گا، لمٹ کراس کرے گا اپنی، طغیٰ کا معنی کیا ہے؟ اپنی حد کراس کرنا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا۔ جب طغیانی ہوتی کب ہے؟ جب دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ فرعون کے پاس بھی دنیا زیادہ تھی نا، اور جب دنیا کی زندگی کو انسان آخرت کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے گا، قریب کی چیز کو نا، تو وہ کیا کرتا ہے گا؟ وہ حد سے باہر نکل جاتا ہے گا۔ لیکن اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ سورج چاند کے لیے بھی ایک حد رکھی گئی ہے گی۔ سورج بھی روزانہ جاتا ہے اور ایک حد پہ جا کر پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور دوبارہ نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس عبادت کے لیے بھی اللہ نے ایک حد رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر وقت انسان اپنے جسم کا بھی حق ادا نہ کرے، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا بھی حق ادا نہ کرے۔ ہر چیز میں، تو معاشرے میں، معیشت میں، ہر چیز میں ایک حد رکھی گئی ہے۔ اسی لیے نبی کے وسلم فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، کیونکہ وہ سنت جو ہے آپ کو ایک حد کے اندر بتاتی ہے کہ آپ نے کون سا کام کس حد تک کتنا کرنا ہے۔ تو اس کے اندر سے اگر آپ باہر نکل جاتے ہیں نا تو آپ اپنے ذات پر بھی ظلم کرتے ہیں اور آس پاس والوں پر بھی بعض اوقات ظلم کر لیتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے آپ بڑے نیک کام کر رہے ہیں، آپ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے جو حقوق ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرض متعین کیے ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو ان کے قریب نہ جاؤ، اور تمہارے دین یعنی نوافل اور عبادات کی بھی حد رکھی ہے اور ان سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی ایک لمٹ تک کہا گیا کہ اتنی عبادت کرے انسان کہ اپنے جسم کا بھی حق ادا ہو سکے، اپنے آس پاس والوں کا بھی حقوق ضبط نہ ہوں۔ لیکن بندہ جب حد کراس کرتا ہے نا، جیسے کہ نیند میں آپ حد کراس کریں، نیند قربان نہ کریں، فجر کی نماز کے وقت بھی سوئے رہیں تو ضائع ہو گئی فجر کی نماز۔ تو کسی بھی طریقے سے دنیا کی کوئی بھی خواہش میں انسان جب لگتا ہے گا نا تو وہاں کہیں نہ کہیں لمٹ کراس ہوتی ہے، کسی نہ کسی کا حق ضبط ہوتا ہے۔ تو دنیا کی لالچ میں اپنا دین نہیں بدلیں۔ دنیا کی لالچ میں بعض اوقات لوگ دنیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے نام چینج کر لیتے ہیں یا اپنے ریلیجن کو چینج کر لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کو ترجیح دینا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، ایون کہ بعض اوقات حد کراس کرنے میں جو مظلوم ہوتا ہے نا، جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ بدلہ لینے میں آتا ہے تو اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے کہ وہ خود ظالم بن جاتا ہے اور دوسرے والے پہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کہیں بھی حد کراس نہیں کرنی، اور جہاں بھی حد کراس ہوگی وہ اس کی وجہ اصل میں پیچھے کیا ہوگی؟ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی ترجیح دینا ہوگی۔ کیونکہ دنیا جو ہوتی ہے نا وہ جلدی ملنے والی چیز ہے، جلدی چاہیے ہوتا ہے دنیا میں ہمیں۔ بعض وقت دنیا میں بدلہ بھی کسی سے لینا ہے نا تو جلدی لینا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ومن خاف مقام ربی، مقام کا لفظ جو ہے نا وہ ظرف ہے، اس میں ظرف میں آتا ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ۔ ایک تو وہ کھڑے ہونے کی جگہ اور وہ کھڑے ہونے کا وقت، وہ اس دن کی وہاں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو خوف آتے ہیں نا اس کے 2 درجے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، خوف کرنا، اور ایک